ایک دعا ہے کہ جہاں اسلام نے یہ تعلیم دی اپنے لیے پہلے دعا کرو، برادران ایمانی کی بات نہیں. ہر دعا میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے انہیں پہلے یاد کرو، اپنا ذکر بعد سے کرنا. لیکن ایک دعا ہے جہاں اسلام نے یہ سبق دیا ہے، قرآن نے یہ تعلیم دیا ہے، پہلے اپنے حق میں دعا کرو، اس کے بعد دوسروں کا ذکر کرنا. وہی دعا جو ہم آپ صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں چاہے نہ کرتے ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. ربنا اغفر لی، پروردگار پہلے مجھے معاف کر دے، ولوالدی اس کے بعد میرے ماں باپ کو بخش دینا، وللمؤمنین اس کے بعد مومنین کو بخش دینا. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، جب منزل حساب میں آئیں گے. یہ بات ہی سمجھ میں آئے. ایک طرف اتنا زور ہے کہ دوسروں کے حق میں دعا پہلے کرو، اپنے حق میں دعا بعد میں کرنا. ایک طرف قرآن یہ کہتا نہیں پہلے اپنے حق میں دعا کرو تو دوسروں کے حق میں دعا کرنا. ایک لمحے کے لیے اگر آپ غور کریں کہ مسئلہ بہت واضح ہے. بات یہ ہے کہ ساری دعاؤں میں احساس کمزوری نہیں ہے. کیا کہنا، ساری دعاؤں میں احساس گناہ شامل نہیں ہے. خدایا اسے رزق دینا، خدایا اسے ترقی دینا، خدایا اسے علم دینا، خدایا انہیں اولاد دینا، خدایا اس پر کرم کرنا، خدایا مہربانی کرنا. مگر یہ کہنا خدایا بخش دینا، یہ بخش دینے کا لفظ ہی وہ ایک طرح سے یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان خطا کار ہے، انسان گنہگار ہے. کہ دیکھو خبردار دعا کی بات آئے تو دوسروں کے حق میں دعا کرنا، لیکن اگر گناہوں کی بات آئے تو پہلے اپنے بات سے گناہوں کا احساس پیدا کرو، دوسروں کے بات سے بات سے کہنا. ایسا لوگ انہیں گنہگار سمجھ کے اپنے کو بے خطا سمجھنے لگو.